ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج 12 اگست 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 298 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الزخرف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بھی مکی صورت ہے اور ظاہر ہے کہ مکی صورتوں کا ایک خاص اسلوب ہے۔ ان صورتوں کے اندر تذکیر بھی اعلیٰ اللہ بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں، فزیکل فینومینا آف نیچر کے ذریعے خدا کا تعارف، پلس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے دوران جو ہرڈلز آ رہی تھیں اور جو آپ کو تکالیف سے گزرنا پڑتا تھا، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص آیات نازل ہوا کرتی تھی۔ مکی صورتوں میں یہ اسلوب ہے، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ عقیدہ توحید اور اس کو بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کے ذریعے اسٹیبلش کرنا، اور اس وقت جو مشرکین کا معاشرہ تھا جہاں پہ خدا کا کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا تھا لیکن بگڑی ہوئی فارم میں، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ایمفسائز فرمایا اس حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کوڈ ورڈز ہیں قرآن حکیم کے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی۔ اس روشن کتاب سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی، کیونکہ قرآن حکیم اسی لوح محفوظ کا حصہ ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے عربی زبان کے اندر، عربی بنا دیا ہے اس کو۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ تو قرآن حکیم کا عربی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن حکیم کو سمجھ سکو، یعنی قرآن کا پرائمری مقصد اس کی تلاوت کرنا نہیں ہے، اس کو چومنا چاٹنا نہیں ہے، بلکہ سمجھنا ہے۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ قرآن حکیم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کا تاریک پہلو یہ ہے کہ قرآن حکیم دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اتنی زیادہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہو۔ آپ کو آپ کا کوئی دوست انگلینڈ جا کے انگلش میں خط لکھے اور آپ کو انگلش نہ آتی ہو، تو آپ کئی لوگوں سے کوشش کریں گے کہ یار یہ جو اس نے خط لکھا ہے مجھے پتہ چلے میرے دوست نے میری طرف کیا روانہ کیا۔ لیکن قرآن اتنی مظلوم کتاب ہے کہ یہ کریٹر آف دا یونیورس، اس کائنات کے بنانے والے نے آپ کی طرف اپنا آخری پیغام بھیجا ہے
انسانیت کی طرف کہ جس کے بعد اب کوئی پیغام نہیں آنا، عربی زبان میں نازل کیا، لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی، اس کا تو ہمیں ترجمہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ اس وقت دنیا کی جتنی بھی میجر زبانیں ہیں ان میں قرآن حکیم کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ انگلش میں ہو گیا تو آپ سمجھ لیں پوری دنیا کا ہو گیا۔ ایسے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں جن میں آپ انگلش ترجمہ ڈالیں تو دنیا کی ہر زبان میں اس کو ترجمہ کر دیں گے۔ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، ہندی میں ہو چکا ہے، چائنیز لینگویج میں، فرینچ کے اندر، ملائی لینگویج کے اندر، آلموسٹ جتنی میجر لینگویجز دنیا کے اندر ہیں ان کے اندر ترجمہ قرآن حکیم کا ہو چکا ہے۔ اب کوئی لیم ایکسکیوز نہیں کسی کے پاس کہ وہ یہ کہے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ قرآن حکیم میں کیا لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہم نے قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ ظاہر ہے اس میں اولین مخاطب تو مشرکین عرب تھے، عرب کے رہنے والے لوگ تھے، ان کی زبان میں، چونکہ انہی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اٹھانا تھا، یعنی قرآن حکیم کی جو مرکزی دعوت ہے وہ عرب کے لوگوں کی طرف ہے، انہی کو اٹھا کے پھر پوری دنیا تک قرآن کا پیغام پہنچانا تھا۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ جو لوگ لیڈرشپ کے اوپر فائز ہوں ان کی اپنی زبان کم از کم ہو۔ اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ عرب کے لوگوں کے اندر دو کمزوریاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اوور کم کیا کہ انہوں نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دی۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بدو لوگ جن کو کسی زمرے میں شمار نہیں کیا جاتا تھا، 17 سال کے اندر، 1 ہجری سے لے کے 17 ہجری کے اندر انہوں نے دونوں سپر پاورز الٹ کے رکھ دی۔ ان میں ایک کمزوری یہ تھی کہ طوائف الملوکی تھی، یعنی آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے سے لڑتا تھا، کوئی ایک یونٹی نہیں تھی کہ ایک جھنڈے کے نیچے وہ جمع ہو۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ یہ جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور اس ٹف ماحول کے عادی ہیں، ریگستانی ماحول کے، اور رومن اور پرشین امپائر جو کہ صدیوں سے دنیا پہ حکومت کرتے ہوئے ایک سمجھ لیں انہوں نے ایک کنکلوڈ کر لیا کہ ہمیں تو کوئی ڈیفیٹ کر ہی نہیں سکتا، وہ ایک آج کے دور کے اعتبار سے سمجھیں کہ وہ ایک فارمی قسم کے لوگ بن چکے ہوئے تھے، ایسیوں میں رہنے والے عرب کے لوگ، ٹف ماحول کے عادی، ریگستانی، ٹھیک ہے جی، اتنی مشکل زندگی گزارنے والے لوگ، لیکن کمزوری یہ تھی کہ طوائف الملوکی تھی۔ اگر کوئی ایک شخص ایسا ان میں مبعوث ہوتا جو ان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیتا تو وہ سارے لوگ، اتنے ٹف ماحول کے عادی لوگ، وہ اس قابل تھے کہ وہ رومن اور پرشین امپائر کو الٹ سکتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر ان میں مبعوث کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری ان کے اندر خامی تھی کہ وہ امی تھے، ان پڑھ، جاہل، اجڈ، ان کو یعنی یہ نٹوریس ورڈ کے طور پہ کہا جاتا تھا یہ ان پڑھ ہیں، کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ اس کی وجہ سے جو اہل علم تھے ان کی بڑی دھاک ہوتی تھی عربیوں کے اوپر۔ جو عرب کے یہود تھے وہ امیین کو اسی چیز کے ٹانٹ کرتے تھے، تم تو ان پڑھ جاہل لوگ ہو، تمہیں تو علم پتہ نہیں، ہم تو کتاب ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، کتابوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب پھر ایسی دے دی جو ان امیین کی اپنی زبان میں تھی۔ اب مجھے بتائیں، جو شخص سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ المائدہ، سورہ نساء یہ 4 سورتیں پڑھ لے، دنیا کا کوئی پادری چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی، وہ ان کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ جو سورۃ الانعام پڑھ لے، جو ہے وہ سورہ روم پڑھ لے، سورہ قاف پڑھ لے، دنیا کوئی آج کا بھی بڑے سے بڑا ایتھیسٹ دلائل میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ان امیین کو ان کی زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی۔ پھر آپ دیکھیں نا انہوں نے کس طرح اکھاڑ کے رکھ دیے سب کو، علم کے میدان میں بھی کس لیول پہ وہ گئے کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اسلحہ نہیں تھا، جذبہ تھا، ایمان تھا، یونٹی تھی۔ رومن اور پرشین امپائر کے اسلحے انہوں نے انہی سے لوٹ کے ان کی امپائرز کو الٹ کے رکھ دیا ودن 17 ایئرس۔ یہ بہت بڑا انقلاب ہے، اور یہ انقلاب اگر آپ نے دیکھنا ہے نا، یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، نہ مولویوں کی تقریروں میں ملے گا۔ اس کے لیے آپ کو عمر سیریز دیکھنی پڑے گی، وہ بھی کوئی مولویوں کی کوشش نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پیچھے وہ بڑے سکالرز ہیں، لیکن وہ سکالرز ہیں، مولوی نہیں ہیں۔ یوسف القرضاوی یا ڈاکٹر علی سلابی جو اس کے کنسلٹنٹ ہیں، قطر والوں نے فلم بنائی ہے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے پوری نبی علیہ السلام کی بایوگرافی فلما دی ہے، اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کر ٹل سیدنا عمر کی شہادت تک۔
اس میں جنگ قادسیہ بھی ہے جو پرشین امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ یرموک جو رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی جو غزوہ خندق ہوئی یا غزوہ احد ہوئی، غزوہ بدر، یہ سب کی سب فلمائی ہے عربی کے اندر، اور اس کا ٹیسٹ ہی عربی میں ہونا ہے، اور اس کی سب ٹائٹل انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ الحمدللہ وہ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے۔ اگر یوٹیوب پہ نہ بھی ملے، کچھ اس حوالے سے بھی کاپی رائٹس کا بھی ایشو بنا، تو ڈیلی موشن کے اوپر اویلیبل ہے، کچھ اردو کے اوپر بھی کام ہو گیا۔ بہرحال انگلش سب ٹائٹل اگر آپ ساتھ روک کے اس کو دیکھتے جائیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ایک عرب کی ریولوشن اٹھی اور اس نے صدیوں کی حکومتیں ان کو الٹ کے رکھ دیا، دو چیزوں کی بنیاد کے اوپر، ایک یونٹی اور دوسرا ان کے پاس جو علم تھا جو اللہ نے قرآن کی شکل میں ان کو دیا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن اس ام الکتاب، اس کتاب کی ماں، کتابوں کی جڑ میں ہمارے پاس ہے، بہت بلند اور حکمت والی، یعنی لوح محفوظ کے اندر اصل قرآن ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، یہ اس کی مصدقہ اتھینٹیکیٹڈ فوٹو کاپی ہے۔ اصل قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، جس سے وہ بتدریج اتارا گیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ واقعہ کے اندر بھی آتا ہے نا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس کا غلط انٹرپریٹیشن بھی لوگوں نے کر لی اس حوالے سے کہ جی قرآن پاک کو صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، حالانکہ وہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن حکیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، اور وہاں پہ صرف پاکیزہ لوگ ہی اپروچ کر سکتے ہیں، یعنی فرشتے، یہ جنات کا اتارا ہوا نہیں ہے، یہ فرشتوں کے ذریعے اترا ہے۔ اور وہ پاکیزہ لوگ سے مراد لوگوں نے باوضو اس کا ترجمہ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ صرف ایک چیز ہے جو جامعہ ترمذی میں اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانع نہیں ہوتی تھی۔ آپ جنبی نہ ہو، یعنی غسل فرض نہ ہو، اس کے علاوہ آپ کسی حال میں بھی ہوں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا۔ اور اب یہ شکر ہے ٹچ سکرین موبائل آئے ہیں تو یہ مولویوں کا یہ والا حربہ ہی ختم ہو گیا ہے، جی قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ اب تو وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ چھونے میں نہیں آتا۔ تو بیسیکلی یہ قرآن سے دور کرنے کی ایک سازش تھی، اور سب سے بڑی سازش یعنی مسلمانوں کے ہاں ہی ہوئی، مسلمان علماء کی طرف سے ہی، علماء سو کی طرف سے، کیونکہ علماء سو تو ہم برکت کے لیے بول دیتے ہیں، اکثریت تو سوئے ہی ہوئے نے، تو اگے بھی سوندے پہ نے پنجابی والے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی یہودی آ کے کہتا نا قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ کا دشمن ہے۔ لیکن آپ کے ممبروں کے اوپر بیٹھ کے ایسے علماء باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اگلے دن طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ طارق جمیل صاحب کے لیے ایک اور لیکچر تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو وہ کہہ رہے تھے، وہی مجھے تو لگ رہا ہے کہ میری ویڈیو دیکھ کے انہوں نے وہ جملے بولنے شروع کیے، ورنہ پہلے جملے ان کی زبان پہ اس طرح کے کبھی نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں یہ علماء نے جو اردو کے اندر قرآن حکیم کے ترجمے کیے ہیں، یہ کیا اپنے لیے کیے ہیں؟ ان کو تو عربی آتی تھی، یہ آپ لوگوں کے لیے کیے ہیں، آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں۔ یہی بات جو ہم بھی بولتے تھے۔ طارق جمیل صاحب کو تبلیغ میں لگے ہوئے 40 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، آج تک انہوں نے یہ جملہ کبھی زبان سے نہیں بولا تھا۔ کیا اب ایسی چینج آ گئی ہے ان کے اندر؟ انجینئر تو نہیں لڑ گیا کدھرے؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور یہ بھی بالکل حال ہی میں 1 ہفتہ پہلے ہی ان کو یہ کلپ اپلوڈ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ترجمے علماء نے پبلک کے لیے کیے تھے تاکہ پبلک اردو کے ذریعے قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھے اور قرآن کو سمجھے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، یہاں پہ بھی ہے نا کہ اس لیے ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ سمجھ سکو، یعنی عربی لوگوں کو، اور اسی لیے علماء نے ترجمے کیے تاکہ تم اردو میں سمجھ سکو، یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر۔ تو میں نے طارق جمیل صاحب کو بتانا ہے کہ یہ سب سے بڑی سازش علماء کے طبقے سے ہوئی ہے، آپ ایکسپوز کریں ان کو۔ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے فضائل اعمال، اس میں جو فضائل قرآن والا چیپٹر ہے، پہلا چیپٹر حکایات صحابہ کے بعد والا، اس کے اندر ایک اتنی خطرناک بات لکھی ہے کہ اس کے بعد کوئی پاگل ہی ہوگا جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا۔ انہوں نے لکھا کہ جی قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے، اور وہ 15 علوم انہوں نے گنوائے ہیں، اور 14 تو چلے پھر بھی فزیکل علوم ہے، 15واں انہوں نے کہا
یہ علم وہبی ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوگا. مطلب ہے قرآن نو ہاتھ نہ لانا, کرنٹ مارے گا. کتنی بڑی آپ نے ایک قدر لگا دی, وہ آپ نے کہہ دی خاص, یعنی اگر کوئی 14 بیچارے سیکھ بھی لے رہا, ان کو 15واں تو نہیں نہ آیا, بہانا رکھ لیا نا, آٹا گندے ہلدی کیوں ہے, اتنی بڑی ہرڈل رکھ دی. اچھا, اس کے بعد اس سے بڑا ظلم آگے ہوا. اسی فضائل اعمال میں آپ 41 نمبر 241 پیج جو فضائل اعمال چھپی ہوئی ہے کتب خانہ فیضی رائے ونڈ کی, 241 نمبر پیج ہے اس کا. اور اگر آپ الگ سے اس کا وہ چیپٹر فضائل قرآن والا نکالیں, اس میں 41 نمبر پیج ہے. اس میں ایک اتنا خطرناک خواب لکھا ہوا ہے جس کے بعد کوئی شخص قرآن نہیں پڑھے گا. خواب یہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی المتوفی 241 ہجری, انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلا جھوٹ, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آیا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے وہاں تو آفر نہیں لگائی کہ ہاں موسیٰ میں نے بعد میں امام حنیفہ کو بھی زیارت کروانی ہے خواب میں, اور احمد بن حنبل کو بھی کروانی ہے, تو یہ والا پیکج لے لیں آپ. میرا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام پیکج لے لیتے, مجھے اگر اللہ آفر کرے تو میں بھی یہ پیکج لینے کے لیے تیار ہوں. جس کو خدا کے دیدار کی اتنی تڑپ ہے موسیٰ علیہ السلام, اس کو یہ پیکج آفر کیا جا سکتا تھا کہ آپ مجھے ڈائریکٹ تو نہیں دے سکتے, لیکن خواب میں آپ کو زیارت کروا دیتے ہیں. انہوں نے کہا سو بسم اللہ یا اللہ, کیوں نہیں. لیکن کیا فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو, اس پہ ہم اپنی تجلی نازل کریں گے. سورۃ الاعراف میں آیا, اگر یہ قائم رہا تو پھر تم بھی کوئی سوچنا. تو اس کی انڈائریکٹ افیکٹ کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور یہاں پہ کہنا ہے احمد بن حنبل نے دیکھا خواب میں. فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے امام حنیفہ نے 100 دفعہ دیکھا. تذکرۃ الاولیاء میں امام حنیفہ کے نام کے اوپر جو شیخ فرید الدین عطار نے چیپٹر باندھا ہے, اس میں بھی لکھا ہے 100 دفعہ زیارت کی خواب میں. یہاں فضائل اعمال 241 پیج کتب خانہ فیضی فضائل اعمال کا فضائل قرآن والا چیپٹر الگ سے چھپا ہے 41 نمبر پیج. یہ مجھے پیج اس لیے یاد ہے, کل میں کھول کے نا تو میں بڑا پریشان بیٹھا تھا. میں نے کہا میں ایک لیکچر اس کے اوپر تیار کروں فضائل اعمال کے اوپر. صرف ظاہر ہے میں تبلیغی جماعت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, میں سب سے زیادہ تبلیغی جماعت کو پروموٹ کرتا ہوں, میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں تبلیغی جماعت کی جو نیریٹو میں جہاں پہ کمزوریاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کروں, تاکہ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے. اتنی بڑی ہمارے پاس اور کوئی جماعت نہیں ہے جو مسلمانوں تک دعوت و تبلیغ کا کام کرے. تو اس میں لکھا ہے کہ احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور پوچھا کہ یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, سب سے آسان ذریعہ کیا ہے قرب حاصل کرنے کا کہ میں تیرا قرب حاصل کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کر. آگے سے احمد بن حنبل نے کہا اے اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے, اندازہ کرو کڈی وڈی کہانی کڑی گئی ہے. یہ احمد بن حنبل کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, یعنی میرے جیسا بندہ نہیں یہ سوچتا کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے. اور پھر یہ شاید سمجھے کہ احمد بن حنبل کوئی جو ہے وہ پنجابی تھے یا کوئی سندھی تھے, ان کو تو ویسے ہی عربی آتی تھی. عربی آنے والے کو سمجھ کے غیر سمجھ کے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو سمجھ رہا ہوگا جو کچھ آپ سے بات ہو رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ چاہے سمجھ کے پڑھ چاہے بغیر سمجھ کے پڑھ, انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ ڈاکٹرائن کہیں قرآن میں بیٹھتی ہے, یعنی اس کا مطلب نعوذ باللہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کچھ اور کہتا رہے اور احمد بن حنبل کو آگے خواب میں کچھ اور ہی کہانی کرا دی ہے. یہ جھوٹ ہے نا, مطلب خواب ہی جھوٹ ہے. تو طارق جمیل صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بیسیکلی آپ کا جو سلیبس ہے نا, جن علماء نے لکھا ہوا ہے وہ علماء لوگوں کو قرآن کی طرف آنے سے روک رہے ہیں. پہلے آپ اس کا تدارک کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صاف ستھرا پانی کا تالاب میں نے جمع کیا ہوا ہے, بھائی اس میں گٹر کا پانی جہاں سے شامل ہو رہا ہے اس گٹر کے جو نل ہے اس کو بھی بند کریں, ادروائز آپ کے پاس جو صاف ستھرا پانی ہے یہ بھی تعفن زدہ ہو جائے گا. تو یہ تو ان کی ڈاکٹرائن ہے. اور ایک ڈاکٹرائن ہے قرآن حکیم کی. میں نے یہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے, ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کٹ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کس لیے کیا ہے. اس لیے نازل نہیں کیا کہ یہ جناب اس کو چاہے سمجھ کے پڑھیں چاہے بغیر سمجھ کے پڑھیں. یہ بالکل جھوٹا الزام اللہ تعالیٰ کے اوپر لگایا گیا. ایک جھوٹا خواب جو ہے وہ, یعنی آپ سمجھیں کہ یہ تو جھوٹا خواب بھی اس کو کہا جائے گا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ آیت جو 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے, سورۃ القمر آیت نمبر 17,
22, 32, 40 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد دہانی نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ ایز فار ایز یاد دہانی نصیحت از کنسرنڈ، قرآن حکیم دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. باقی تفصیلات تو علماء کو بھی نہیں پتہ. اگر میں جیولوجی کی آیات پوچھوں، ایسٹرونومی کی پوچھوں، باٹنی کی پوچھوں، ایمبریولوجی کی پوچھوں تو پتہ تو انہوں نے بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہوں کہ علماء کو بھی نہیں آتا. بھائی قرآن کا پرائمری مقصد نصیحت ہے اور اس کے لیے وہ آسان ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، تبلیغی جماعت والوں کو مخلصانہ نصیحت، اس میں میں نے اس آیت کو اس حوالے سے کوٹ کیا تھا. اچھا کہ قرآن حکیم آسان ہے، اس کو آپ یہ نہ بنا کے پیش کریں کہ یہ بڑا مشکل ہے اور اس کو پڑھنا جو ہے وہ شاید اس سے گمراہ ہو جائے گا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ عام نمبر کو خواب میں تو کچھ اور فرمایا نا، جھوٹا خواب ہے. سورہ صاد کی آیت نمبر ہے 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے نبی علیہ السلام یہ قرآن ایک مبارک کتاب آپ کی طرف ہم نے نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب اور نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے. ٹھیک ہے، پھر آیت ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، سورہ قاف میں. پھر سورہ قاف کی آخری آیت ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یعنی پورا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے، یعنی چونے چاٹنے کے لیے نہ، چاہے سمجھ کے پڑھو جی چاہے بغیر سمجھ کے پڑھو، اڑ کے نہیں سمجھ کے پڑھنا ہے. جو اینڈ رزلٹ ہی ایک ہے. جب آپ لالچ ہی نہیں کسی کو دے رہے تو اس نے کہاں سے سمجھنا ہے؟ تو اس نے پھر طوطے کی طرح ہی پڑھنا ہے. افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم روک لیں گے اے نبی علیہ السلام آپ سے یہ الذکر قرآن، صفحا ان کنتم قوما مسرفین، اس وجہ سے ناراض ہو کر کہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی لوگ اگر قرآن کو نہیں مان رہے تو اس لوگوں کے ایفیکٹ کی وجہ سے کیا نبی آپ پہ قرآن نازل کرنا ہم چھوڑ دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. جنہوں نے نصیحت حاصل کرنی ہے ان کو تو نصیحت سے محروم نہیں کیا جائے گا نا. یہ تو نہیں کہ لوگ بات قبول نہیں کر رہے. 13 سال ہو گئے ہیں نبی علیہ السلام کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے، صرف 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں، اور اگلے 17 سال کے اندر دونوں سپر پاورز گرنے والی تھی، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تو ہم کیا اس قرآن کو روک لیں؟ تم سے نہیں. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے بکثرت نبی پہلے لوگوں میں بھی بھیجے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی مگر کافر ہمیشہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وہی میں نے جو کہا نا کہ مکی صورتوں میں نبی علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی یونیک ایکسپیرینس نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ یہی ہوتا رہا. انہوں نے جب دعوت توحید بلند کی تو ان کا مذاق اڑایا گیا. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پس ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور گزر چکا ہے حال پہلے لوگوں کا. یعنی قرآن حکیم میں جگہ جگہ ان کی مثالیں قوم عاد سمود کی موجود ہیں. وہ مشرکین عرب سے زیادہ طاقتور تھے، ان کو بھی ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی علیہ السلام اگر آپ ان مشرکین عرب سے پوچھیں کہ کس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا ہے اس زبردست اور علم والے نے. یعنی اللہ کو وہ مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کرتے تھے. ایک سپریم بینگ کو، ایک بڑے گاڈ کو مانتے تھے، باقی وہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے بت بنائے تھے ان کو آلہہ کو چھوٹے گاڈز مانتے تھے. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک گود بنا دیا ہے، رہنے کی جگہ. جیسے ماں اپنی گود میں بچوں کی پرورش کرتی ہے، یہ زمین ایک ایسی ماں ہے انسانیت کے لیے کہ اسی زمین سے انسان کی خوراک بھی آ رہی ہے، انسان کے سارا تعفن بھی یہی زمین سمیٹ لیتی ہے، مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن کیا جاتا ہے. یہ ایک ماں کی گود کا کردار ادا کر رہی ہے زمین انسانیت کے لیے. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں ہم نے راستے بنا دیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو. پہاڑوں میں بھی دیکھیں نیچرل راستے بنے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا جو آسان راستہ، اگر آپ نیشنل جغرافک ڈسکوری یا اینیمل پلانٹ چینل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ جو بارشوں کے بعد گلیشیئرز کے پگھلنے سے یا بارشوں کے بعد جو پانی بہتا ہے، یہ پانی جو ہے وہ خود بخود راستہ بنا دیتا ہے پہاڑ سے نکلنے کا. اگر کسی کو پہاڑ میں راستہ نہ بھی مل رہا ہو، اس کے پاس کوئی کمپاس نہ ہو، وہ نارتھ سٹار نہ دیکھ سکتا ہو، پھر بھی وہ
پانی کی جو سمت ہے اس کے ساتھ کنارے کنارے چلنا شروع کرے تو وہ شہری وادی تک پہنچ سکتا ہے. ایک نیچرل ہے، اور نیچرل راستے بھی بنا دیے اللہ تعالیٰ نے. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق. فانشرنا به بلدۃ میتا، پس ہم نے اس سے زندہ کر دیا مردہ زمین کو. کذالک تخرجون، تمہیں بھی اسی طریقے سے نکال لیا جائے گا. یعنی دنیا میں اللہ نے ایک فزیکل فینومینا آف نیچر رکھ دیا ہے کہ ایک بظاہر مردہ زمین ہوتی ہے، اس پہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو اس میں سے گھاس نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض بیج تو ہم بو رہے ہوتے ہیں نا، اس کے بغیر بھی جو ایک نیچرل اریگیشن والا معاملہ چل رہا ہے، خود بخود چیزیں اگ رہی ہیں، وہ بارش کے پانی کی وجہ سے اگ رہی ہوتی ہیں. اس طریقے سے تمہیں بھی زمین سے ہم زندہ کر لیں گے قیامت والے دن. والذی خلق الازواج کلھا، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور ہم نے تمہارے لیے کشتیاں اور مویشی بنائے ہیں جن پہ تم سواری کرتے ہو. آج بھی آپ دیکھ لیں زیادہ جو دنیا کی ساری تجارت ہے 90% وہ سمندری راستے سے ہو رہی ہے. ظاہر ہے ایئر فلائٹ والا، اب ڈی ایچ ایل کے اوپر اگر کسی نے کوئی چیزیں بھجوانی ہیں تو وہ تو آپ کو جو چیز یہاں پہ 1000 روپے کی مل رہی ہے وہ 1 لاکھ روپے کی پھر ملے گی، کیونکہ ہوائی خرچہ ہی بہت زیادہ ہے. یہ جو آپ کو کمپیوٹر جو ہیں وہ برانڈڈ آ کے اتنے سستے مل رہے ہیں، یہ کنٹینر کے کنٹینر ہوائی جہازوں میں لوڈ ہو کے نہیں آتے ہیں بلکہ بحری جہاز کے ذریعے. اور پھر سواریاں اللہ نے مویشیوں کی شکل میں بنا دی. آج بھی مویشیوں سے تو کوئی آزاد نہیں ہے. آج بھی اگر آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں یا ایون جہاں پہ آپ کے فوجی حضرات جو ہے ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو آج بھی انہوں نے خچر پالے ہوئے ہیں، اور اسی کے ذریعے وہ مشکل راستوں کے اوپر، ظاہر ہے کہ ہر جگہ تو سڑکیں نہیں بنی ہوئی ہیں، جہاں پہ سڑک نہیں بنی ہوئی وہاں پہ یا آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جائیں گے یا پھر آپ مویشیوں کے ذریعے جائیں گے. ہیلی کاپٹر والا تو معاملہ ہی بڑا جو ہے وہ مہنگا پڑے گا، اور پھر ذرا سا موسم خراب ہو تو ہیلی کاپٹر تو اس کو تو ایک ہیلی پیڈ چاہیے اترنے کے لیے، پراپر سارا کچھ فیولنگ چاہیے. اور یہ جو اللہ نے مویشی خچر اور یہ جو گدھے اور گھوڑے بنا دیے، یہ آپ کس طرح چڑھتے ہیں جناب. اور پھر ریگستانوں میں سفر کرنا پڑ جائے تو سر وہ اونٹ ہی ہے نا جو 1 مہینے تک بغیر پانی پیے زندہ رہتا ہے، اور اس کے پاؤں بھی ایسے ڈیزائن کیے ہیں کہ وہ ریگستان میں چلتا ہے. اتنا یونیک جانور ہے یہ اونٹ. نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، بھلا ذرا اس اونٹ کی طرف دیکھو ہم نے اس کو کیسا پیدا کیا ہے. واقعی ایک یونیک جانور ہے. آج کی دنیا میں بھی اونٹ جیسا کوئی جانور نہیں ہے. ریگستانی علاقوں میں اس کو لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی، اور کشتیاں اور مویشی بنائے جن پہ تم سواری کرتے ہو. لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ جب تم ان پر جم کر بیٹھو. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، اس کے بعد تم اپنے رب کا شکر ادا کرو اس کی نعمت کا. اللہ اکبر. اِذَا اسْتَوَيْتُمْ، جب تم خوب جم کر بیٹھ جاؤ، علیہ ان پر. وَتَقُولُوا، اور اس کے بعد تم پھر اللہ کی تعریف میں کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. یہ جو سفر کی دعا ہے یہ قرآن میں آئی ہے، سورہ الزخرف آیت نمبر 13 میں اور 14 میں، کہ پاک ہے وہ ہستی جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، جبکہ ہم طاقت نہیں رکھتے تھے اسے مسخر کرنے کی، اور ہم نے لوٹ کر اپنے رب کی ہی طرف جانا ہے. میرے بھائیو، یہ صرف جانوروں کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو بڑا یونیک معاملہ ہے نا. اونٹ کے اندر کتنی طاقت ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. انسان اونٹ کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن ایک انسان کا بچہ بھی اس کو نکیل سے جب پکڑتا ہے نا تو اس کے ساتھ چلتا ہے وہ، ورنہ بچہ کیا بڑے کی کوئی مجال ہے، اکھاڑ کے رکھ دے. اتنی طاقت ہے اونٹ کے اندر. گھوڑوں کے اندر یہ بڑے بڑے بیل اب قربانی کے دن آنے والے ہیں، کتنے طاقتور ہیں، لیکن یہ سب مخلوقات اللہ تعالیٰ نے سرنڈر کر دی، انسان کے سامنے مسخر کر دی ہیں اور انسان کے حکم پہ چلتی ہیں. اشرف المخلوق بنا دی اللہ نے، اشرف المخلوقات. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جب ان سواریوں پہ بیٹھو نا تو پھر اللہ کو یاد کرو. دین پورے کا پورا گاڈ اورینٹڈ ہے. خوشی ہے تو خدا کو یاد کرو، نماز عید پڑھو. غم ہے تو خدا کو یاد کرو، نماز جنازہ پڑھو. عام حالات ہیں روزانہ 5 دفعہ واقعے میں صلاۃ الذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. اور پھر اٹھتے بیٹھتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹوں پہ لیٹے ہر وقت خدا کو یاد کرو. گاڈ اورینٹڈ. سواری پہ بھی بیٹھو نا تو سبحان اللہ سے سٹارٹ کرو کہ خوبی اس کی نہیں ہے، اس سواری کی خوبی اس ذات کی ہے جس نے یہ پیدا کیا.
ایون آپ بوئنگ 747 یا ایئر بس A380 پہ بھی بیٹھے یا بوئنگ 777 کے اوپر بھی یہی دعا پڑھیں گے، وہ بھی آپ کے لیے اللہ نے مسخر کی ہے. آج فورس آف بوئنسی، قوت اچھال ہوا میں سے ختم ہو جائے تو آپ بوئنگ 747 کو اڑا ہی نہیں سکتے، یہ اللہ نے مسخر کیا. وہ ایک ایتھیسٹ ہے پاکستان میں، تو وہ کہتے ہیں میں ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا تو میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بندے سے پوچھا کہ یہ ہوائی جہاز کون اڑا رہا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ اڑا رہا ہے. تو کہتے ہیں دیکھیں لوگ کتنے بیوقوف ہیں، وہ تو پائلٹ اڑا رہا ہے. تو تیری تعلیم کے اوپر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہوائی جہاز جو ہے وہ پائلٹ اڑا، وہ تو ایک ذریعہ بنا ہوا ہے. آج بھی ایئر پاکٹس آتی ہیں تو جہاز آپ دیکھ لیں، امریکہ کے جہاز بھی گر رہے ہوتے ہیں اٹلانٹک کے اندر، پیسیفک اوشن کے اندر. ایک ایئر پاکٹ آنے کی دیر ہے، اور میں نے تو ایکسپیرینس کی ہوئی ہے ایئر پاکٹس. وہ 1-1 کلومیٹر جہاز ایسے نیچے آ جاتا ہے بالکل، یعنی اس میں آپ سمجھ لیں خلاص ہی ہوتی ہے تو وہ اب وہاں پہ فورس آف بوئنسی اویلیبل ہی نہیں ہوتی، ایک دم جہاز نیچے آتا ہے، اس کی ایک دم ہائٹ کم ہوتی ہے. اور اگر وہ ایئر پاکٹ زمین تک ہو تو زمین پہ ہی آ کے لگے گا، کوئی اٹھا کے بتا دے اس کو. تو فورس آف بوئنسی اللہ نے جو رکھی ہے اور پھر حالات کو سازگار کیا ہے، یہ تمام فزیکل فینومینا آف نیچر. اگر یہ ہو کہ آج کے دن جو ہے وہ فورس آف بوئنسی جو ہے وہ ارشمیدس پرنسپل کے مطابق اتنی ہے اور کل بدل جائے گی، تو سر آپ جہاز ہی نہیں ڈیزائن کر سکتے، آپ کو اور بڑا انجن بنانا پڑ جائے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ساری کی ساری سائنس اس لیے پاسبل ہے کہ فزیکل فینومینا آف نیچر مسخر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اور ان کو فکس کر دی ہے. اگر آگ 100 دفعہ جلائی جائے، ان میں سے 50 دفعہ جلے اور 50 دفعہ نہ جل رہی ہو، پھر تسی روٹیاں بنا بیٹھے. 100 دفعہ جلاتے ہیں، 100 دفعہ ہی جلتی ہے. فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. اگر ہوتا کہ پیٹرول جو آپ ٹینکی میں ڈلوا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ آج ڈلوائیں تو جلے، کل جلوائیں تو نہ جلے، تو پیٹرول کس نے ڈلوانا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو فکس ہو گئی ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ اللہ نے قوانین قدرت کو جو مسخر کر دیا ہے انسانوں کے لیے کہ ہر دفعہ اسی طریقے سے پرفارم کرتی ہیں. یہ چیزیں نہ ہوں تو میرے بھائیوں یہ ساری سائنس کیسے پاسبل ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو یوز کر کے تو اپنی خدمت میں ان چیزوں کو لگا سکیں. اس لیے تعریف اللہ کی ہونی ہے، چاہے آپ ریل گاڑی میں بیٹھے، آپ موٹر بائک پہ بیٹھے، آپ گھوڑے پہ بیٹھے، آپ اونٹ پہ بیٹھے، آپ ہوائی جہاز پہ بیٹھے، آپ خلائی شٹل پہ بیٹھے، تعریف اس اللہ ہی کی ہے جس نے ان چیزوں کو مسخر کیا. اور پھر آپ دیکھیں یہ کریشن ایکس نہیلو آپ نے نہیں کی ہوئی ہے، عدم محض سے وجود نہیں بخشا ہوا. اگر بوئنگ 747 انسان نے خود بنایا ہے تو کیا اس کا مٹیریل اس نے خود بنایا ہے؟ اسی زمین سے حاصل کیا نا، اور اس دماغ کو یوز کیا جو خدا نے اسے دیا تھا، اور یہ مینیجبل فارم میں چیزیں رکھتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی جو بوئنگ 777 ہے، اس کے اندر تقریباً 50,000 غلطیوں کی ریمیڈیز موجود ہیں. ہر طریقے سے انہوں نے سوچ کے اگر یہ ہو تو یہ ریمیڈی، یہ ہو تو یہ ریمیڈی. اس کے باوجود جب گرنے پہ آتا ہے تو ایک چھوٹے سے معاملے سے وہ جہاز گر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ یہ تو ہم نے اوور کم ہی نہیں کی تھی چیز. اور انسان اس کو کس طریقے سے دن بدن ترقی کرواتا جا رہا ہے. پراپر رن وے بنانے پڑتے ہیں. اور ایک اللہ نے جہاز اڑائے ہوئے ہیں، چیلے، کوے اور گدھ. ان کو آپ دیکھیں، ان کو نہ کوئی رن وے کی ضرورت ہے، جہاں چاہتے ہیں لینڈ کر جاتے ہیں جناب. چھوٹی سی جگہ کے اوپر آ کے آپ چڑیا دیکھیں، اتنی سپیڈ میں آتی ہے، اچانک آگے ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے. دنیا کو جہاز اس طرح اتر سکتا ہے، ہیلی کاپٹر بھی نہیں اس طرح اتر سکتا. اور آپ کو تو ہیلی کاپٹر میں فیول ڈالنا پڑتا ہے. اور یہ وہ جہاز ہیں جو اپنا فیول خود تلاش کرتے ہیں، خود خوراک ڈھونڈتے ہیں. اور وہاں پہ بھی آپ نے ایک ہائی آکٹین فیول ڈالنا پڑتا ہے آپ کو جہازوں کے اندر. اس سے ذرا سا کم زیادہ ہو جائے تو وہ جہاز میں پرفارم ہی نہیں کر سکتی. اتنی آپ کو اسپیسیفک ہیٹ مل ہی نہیں سکتی کہ انجن اس طرح پرفارم کر سکے. لیکن چڑیا دیکھ لیں، وہ دانہ بھی چگے گی، وہ کہیں پہ کیڑے مکوڑے بھی کھائے گی، مختلف فیول کھا رہی ہے اور کس طریقے سے پرفارم کر رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. جو میرا پچھلی دفعہ کلپ بھی اپلوڈ ہوا ہے یوٹیوب پہ کہ اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، تو میں نے کہا اللہ ہی تو نظر آتا ہے ہمیں. اللہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی ظاہر چیز نہیں ہے. لیکن وہ اتنا چھپا ہوا ہے کہ سامنے نہیں آتا. اس نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ان کا عادی کر دی. کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن کچھ معجزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں وہ معجزے لگتے نہیں ہیں. انڈے سے چوزے کا نکلنا یہ ہمیں معجزہ لگتا نہیں ہے.
ورنہ اگر کسی کو ایکسپیرینس نہ ہو تو کبھی نہیں مانے گا کہ یار یہ انڈا میں جو توڑ کے روزانہ کھاتا ہوں اس لیس دار مادے میں سے ایک مرغی نکلے گی، اور نکلے گی نہیں صرف وہ خود اپنی خوراک تلاش کر کے وہ پھر بڑی ہو کے ایک اور مرغی بن جائے گی اور وہ بھی انڈا دے گی، کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. لیکن ہم اس معجزے کے عادی ہو چکے ہیں. تو خدا ہی خدا ہے جی. اللہ نور السماوات والارض وجعلوا له من عباده جزءا، اور لوگوں نے بنا دیا ہے اللہ کے بندوں میں سے اس کے جز. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ جس خدا کی یہ شانیں ہیں اس کے لیے تم نے مخلوق میں سے اس کے بچے قرار دے دیے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بت اللہ کے سب آرڈینیٹس ہیں. وہ کہاں اللہ کی شان. یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ بزرگاں نے سنبھالے ہیں جی، وہ غوث نے دنیا سنبھالی ہے. اللہ تو بولتے ہیں وہ غوث دے گردے پھیل ہو جان، وہ پیشاب نہیں اپنا سنبھال سکتا، دنیا کی تو کوئی سنبھالے گا. اور پھر ان بزرگوں کے بارے میں جو دعوے کر رہے ہیں، ان بزرگوں کو تو دنیا کا سائز ہی نہیں پتا. تذکرۃ الاولیاء میں ایک بزرگ کے بارے میں فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہوں تو آسمان کو زمین پہ گرا دوں، اور میں کہتا تمہیں تو زمین کا سائز نہیں پتا، آسمان دا تے تینوں پوچھتا پتا نہیں، میرے بچے نو زمین دا سائز پتا ہے، تینوں نہیں پتا. 40,000 کلومیٹر سرکمفرنس ہے. اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے زمانے سے پہلے بزرگ امام محمد غزالی جو تصوف میں بھی امام مانے جاتے ہیں، منطق میں بھی، فلسفے میں بھی، سائنس میں بھی مسلمانوں کے پاس ایک بڑی اتھارٹی مانے جاتے ہیں. کیمیائے سعادت میں انہوں نے لکھا ہے کہ زمین، سورج جو ہے زمین سے 5 گنا بڑا ہے. اے تواڈے سب تو بڑے بزرگ دی سائنس دا حال جے. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 5 گنا بڑا نہیں ہے، 5,000 گنا بھی بڑا نہیں ہے، 5 لاکھ گنا بڑا نہیں ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور جن بزرگوں کو سورج اور زمین کا اور آسمان کا سائز ہی نہیں پتا، ان کے یہ دعوے کہ ہم آسمان زمین پہ گرا دیں گے، جھوٹے دعوے. اور آپ لوگوں کو تو کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو جائے فلانے مزار تے لے جاؤ، اور یہ مزاروں والے جتنے گدی نشین بیٹھے ہیں جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو یہ جا کے شفا انٹرنیشنل میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں. ان کو کیوں نہیں کسی مزار کے اوپر لے کے جاتے؟ ان کا آپریشن کسی مزار کے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ سوچنے کی بات ہے نا، عقل اپنی کھول کے دیکھیں. تو ٹرک دی بتی مگر لایا نے لگے ہو تسی بھی. اور میں نے تو ان کو چیلنج دیا کہ چھوڑ دیں، آپ بڑے بڑے آپریشن روحانی کرتے ہیں، آپ ایک بچے کا ختنہ بغیر بلیڈ مارے کو روحانی طور پہ کر کے بتائیں. ٹھیک ہو گیا. وہ جی بزرگ بہت پہنچے نے جی، اے تے تسی یہ موبائل بزرگ تے اٹھے بیٹھے اوتھے گل کر لیندے نے، ایسی روحانی طاقت ہے. ہم کہتے ہیں جی روحانی طاقت چیک کر لیتے ہیں. ابھی تو ہم نے آج کل ایک نیا ٹیسٹ پرفارم کیا ہے کہ سارے دنیا کے بزرگ ایک ایئر بس A380 میں 555 مسافر بیٹھ سکتے ہیں. تو پاکستان سے 555 بزرگ جمع کیے جائیں کنسنسس کے ساتھ ریفرینڈم کروا کے، جن کے زیادہ مریدین ہو. اور وہ جب 10,000 فٹ کی ہائٹ پہ بس A380 پہنچے نا، تو ہم پائلٹ سے ریکویسٹ کریں گے یہاں سے فون کے ذریعے کہ سر آپ پیراشوٹ سے نا کود جائے نیچے، پیچھے بزرگ جہاز اڑا لیں گے. سارے بزرگ تو چیخاں مارنا شروع کر دیں گے. سب تو بڑا بزرگ بھی لیا انہوں کو، سر اے تسی پائلٹ صاحب اٹھو، اے دیکھو روحانی علم ہے، اے انہیں جہاز تو جہاز پھر لینڈ کرا لیں گے، اور انشاءاللہ جنت ہی جا کے لینڈ ہوئے گا. ہمارا اس نے جاننا ہے، ویسے تو پتہ نہیں کہاں ہوگا، لیکن چلو جنت میں ہی جا کے لینڈ کرے گا، اس زمین پہ نہیں لینڈ کر سکے گا. بس سارے جھوٹے دعوے ہیں خدا کے لیے. اب یہ اس طرح کا فرسودہ قسم کا نظام یہ کتابوں میں چلتا رہے. اب ہوش کے ناخن لیں، آپ کی آنے والی نسلیں یا تو ایتھیسٹ ہوں گی تو یا واقعی ٹرو گاڈ میں بلیور ہوں گی. ایڑے لولے لنگڑے جڑے مسلمان ہیں اس قسم مسلمان نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ انہوں نے میرے بندوں میں سے یعنی اولاد تجویز کر دی ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بڑا کھلا نا شکر ہے. اب کوئی صرف یہی آیت اٹھا لے قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ دیکھو انسان کو کتنی بڑی گالی دے رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ انسان تو ہے ہی بڑا نا شکر ہے، پیدا تو کیتا ہے نا شکر ہے. کرتوت دیکھو نا وہ دیکھے نا انسان دے. یہ پورے کرتوت جب میرے والے آپ سنیں گے تو اس کے بعد کہیں گے یار اللہ نے تو بڑے ہلکے لفظ استعمال کیے ہیں. یہ تو اس سے سخت لفظ ہونے چاہیے کہ انسان کتنا ناشکرہ ہے کہ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا اس کو چھوڑ کے اس اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کو اللہ کے برابر شریک ٹھہرا لیتا ہے. اور یہ اللہ دی تانا لی کر دینے یہ پہلے ہی کرتے سن، ان کو نہیں ہوتا انہاں کو. میں نے تو چیلنج کیا کہ میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، دنیا کا کوئی بزرگ اس کو دیکھ کے سر پڑھ کے بتا دے لکھا کیا ہوا ہے. یہ نہیں میں پوچھوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ تو دس ہی نہیں سکتے. صرف یہ 10 دن جس طرح تسی قرآن صرف پڑھ سکتے ہو، قرآن کا مطلب نہیں تو آندا، عربی صرف تلاوت کر لیندے ہو، یہ نہیں پتا بیچ میں کیا لکھا ہے.
تلاوت کر کے دس دو کسی فارمولے دی، نہیں کر سکتے۔ تو پھر اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا اس طرح نہیں ہے، دنیا میں آپ کو خدا کو ارن کرنا پڑے گا۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ نے پسند کر لی ہیں اپنے لیے مخلوق میں سے بیٹیاں؟ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور اپنی حالت یہ تھی کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی زندہ دفنا دیتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہزاروں بچیاں، میں آپ کو 15 سال پہلے کا فگر بتا رہا ہوں کہ 3000 بچیاں پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد روزانہ صرف انڈیا میں ضائع کی جاتی تھی۔ 3000 روزانہ، ظاہر ہے 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، 3000 تو کچھ بھی نہیں اس میں۔ اسی لیے انڈیا میں اب بچوں کی تعداد بچیوں سے زیادہ ہو گئی ہے، ضائع جو کروا دی جاتی تھی۔ تو یہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہیں، اور مخلوق میں سے ہمارے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے مخصوص کر لی اپنے لیے بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ اللہ نے جو ہے وہ فضیلت دے دی، خود اپنے لیے بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹے دیے۔ یعنی تم تو بیٹوں کو پسند کرتے ہو، اگر فرشتوں کو کہنا ہی تھا چلو کوئی گل کو چج دی تے کر دے، کہتے فرشتے اللہ دے بیٹے نے، بیٹیاں۔ یعنی یہ مینٹیلٹی بتائی جا رہی ہے کہ ایک جو ایک مینٹیلٹی پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر، ایک ظاہر ہے کہ عورت کو فی نفسی اللہ نے کمزور بنایا ہے، اور یہ آج بھی وہ کئی اسکالرس بیٹھ کے تو کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں مرد عورت برابر ہیں، اور وہ اسلام کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں مرد و عورت ہیومن ڈگنیٹی میں تو برابر ہیں، بلکہ کئی معاملات میں عورت کی ڈگنیٹی زیادہ ہے جب وہ ماں ہوگی۔ بخاری میں حدیث ہے کہ تم پہ سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے، 3 دفعہ فرمایا ماں کا، 4تھی دفعہ باپ کا۔ لیکن جب ایک ادارہ وجود میں آئے گا اس میں جو ایک لیڈرشپ ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنائے گا۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں پریکٹیکلی نظر آتا ہے، کبھی اولمپکس جو ہے وہ اولمپکس کے اندر جو ہے وہ کبھی عورتوں کی ہاکی ٹیم کا کبھی مردوں کی ہاکی ٹیم کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوا، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ ہی کروایا جا رہا تھا۔ وہ مانتے ہیں کہ یہ برابر نہیں ہو سکتا، عورتوں کے ساتھ ہی مقابلے کروا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک فزیک اللہ نے ایسی بنائی ہے جو برابر نہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان کو اطلاع کی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو جس کی نسبت اس نے رحمان کی طرف کی ہے، یعنی رحمان کے لیے اس نے بیٹیاں تجویز کی ہیں، اگر اسے آگے بتایا جانا تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ غم کے مارے سیاہ ہو جاتا ہے اور دل غم سے بھر جاتا ہے۔ تو خدا کو پھر تم نے اتنی اہمیت دی ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ خدا جو تمہاری محبوب ترین ہستی ہے اس کے لیے تم تجویز کر رہے ہو۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا وہ یعنی عورت جو پروان چڑھتی ہے زیوروں میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور مباحثے کے وقت وہ اپنا مدعا بھی واضح نہیں کر سکتی، یعنی ایسی سپیشیز کو تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اولاد کے لیے منسوب کیا ہے۔ اچھا اس آیت کو کافر بھی اٹھاتے ہیں، مسلمان پردہ ڈالتے ہیں جواب دینے کی بجائے، اور کافر اس کو اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں کتنی عورتوں کی توہین اللہ نے کی ہے، کہ اللہ نے فرمایا عورت تو وہ ہے جو زیورات میں پلتی بڑھتی ہے، اور وہ جب بات کرنے کی باری ہے تو اپنا مدعا کھول کے بھی بیان نہیں کر سکتی۔ تو یہ دیکھیں کتنی عورتیں ہیں، اتنی زبردست سپیکر ہیں کہ مرد بھی ان کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ جو بات کی ہے وہ کیوں کی ہے اور کیوں توہین کر دی ہے؟ تو میرے بھائیو یہ عمومی بات ہے، اگر آپ اسپیسیفک بات لیں گے نا کہ فلاں عورت جو ہے اس کی سپیکنگ پاور بہت زیادہ تھی، یہ ایز اے رول نہیں ہے، اوور آل یہی ہے کہ عورتوں کی سپیکنگ پاور مردوں سے کم ہے، کیونکہ ان کا ایکسپوئر ہی نہیں اس طریقے سے ہوا ہوتا۔ پھر دوسرا ان کا آپ ایکسپوئر کروا بھی دیں تب بھی بلٹ ان ان کے اندر جو ایک کمزوری اللہ نے رکھی ہے نا، ان کی فزیک کے اندر کمزوری، یعنی آپ مرد اور عورت کی کشتی کروا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، نہیں مطلب وہ عورتیں اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں نہیں فلاں عورت جو ہے وہ جوڈو کراٹے سیکھی ہوئی ہے، اور یہ تو ایک آپ نے ایک بات کی ہے نا، عام حالت میں ایسا مرد جس نے جوڈو کراٹے نہ سیکھے اور ایسی عورت جس نے جوڈو کراٹے نہ سیکھے ہوں، دونوں کی کشتی کرا کے آپ دیکھ لیں کون طاقتور ہے۔ اور گفتگو کرنے میں بھی وہ تو کئی مرد ہیں جن کی سپیکنگ پاور نہیں ہوتی ہے، لیکن اوور آل مرد اپنا مدعا صحیح طریقے سے بیان کرتے ہیں اور کانفیڈنس لوز نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار بھی مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا۔ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اگر تجھے طلاق کا اختیار ہوتا ہے تو روزانہ منو کتنی بار دیں دی۔ مرد میں صبر زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے یعنی وہ صبر کے ساتھ بات سن کے اپنی بات پہنچا سکتا ہے، عورتیں فوراً ہائپر ہو جاتی ہیں،
فون ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں. یہ بھی اللہ نے ان کے اندر خوبی رکھی ہے, کیونکہ انہوں نے نمبر 2 بن کے رہنا تھا نا ایک خاندانی نظام کے اندر. غصہ بھی جلدی, ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو دنیا سے ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں. ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل لیڈر, میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں چند جو جینیس قسم کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں نا, ان میں سے ایک بے نظیر بھٹو. 2007 میں وہ اسیسینیٹ ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. یعنی ان کا پورا بلٹ اپ یورپ کے معاشرے میں ہوا تھا. آکسفورڈ سے انہوں نے یعنی کورسز کیے ہوئے تھے, اسپیکنگ پاور بھی تھی انگلش کے اندر. اور پھر جس طرح اپنے والد کی پھانسی کے بعد انہوں نے پارٹی کو سنبھالا اور جن تکالیف سے انہیں گزرنا پڑا, ان کا بہت ایکسپیرینس ہوا ہے. یعنی بچپن ہی سے اتنی تکلیف میں انہوں نے زندگی گزاری, مردوں کے ساتھ ہی انٹریکشن رہا. اور یعنی جو فوج میں لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جب دوسرے کوئی پرائم منسٹر نام لیے بغیر ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی تھی تو ہم بس چائے پانی پی کے ہی اٹھ جاتے تھے, لیکن جب بے نظیر کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوا کرتی تھی نا تو ہم پوری تیاری کر کے جاتے تھے. وہ ہماری انگلش کے الفاظ کی غلطیاں بھی نکال دیتی ہوتی تھی, اتنی ہم تیاری کر کے بیٹھتے تھے میٹنگ میں. اور وہ اتنی اٹینٹیو ہوتی تھی, جب وہ یعنی وہ سلائڈز گزر رہی ہوتی تھی اس کو پتہ ہوتا تھا فلاں سلائڈ میں یہ چیز لکھا ہے, ادھر یہ غلطی ہے, اس میں یہ ہے, یہ اس سے کنٹراڈکشن کر رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں ہم لوگ 4 آنکھیں کھول کے بیٹھتے تھے کہ اس کو ہم نے اب بریفنگ کیسے دینی ہے. پڑھ لکھا بندہ تو مصیبت ہی ہوتا ہے نا, پاویں مولوی ہی چاہ جاوے, باقی مولویوں سے مصیبت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, غامدی صاحب آ گئے نا, سارے مولویوں کو ہاتھ پیر پہ گئے نے. ٹھیک ہے نا, پڑھا لکھا بندہ تو پڑھا لکھا بندہ ہے نا جی, جس فیلڈ میں بھی اس کو ڈال دیں آپ. اچھا, لیکن آپ دیکھیں افتخار احمد کے ساتھ ان کا ایک پروگرام ہے, جواب دے جیو پہ چلتا ہوتا تھا. اس میں یعنی بے نظیر بھٹو کا انہوں نے انٹرویو کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ کی گورنمنٹ میں آپ کے بھائی کو مرتضیٰ بھٹو کو قتل کر دیا گیا اور آپ کچھ نہیں کر سکے, سریعام اس کو قتل کیا گیا. اب ایک نارمل سوال ہو رہا تھا, کوئی ٹریجک ماحول نہیں تھا, اس واقعے کو بھی کئی سال گزر چکے ہوئے تھے. تو بے نظیر اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکی اور اس کی زبان بھی بند ہو گئی اور رونا شروع کر دیا آنسوؤں سے, اور وہ کالر مائک اتار کے وہاں سے اسٹوڈیو سے ہی باہر نکل گئی. اور یہ ویڈیو ریکارڈنگ یوٹیوب پہ موجود ہے. لیکن یہی سوال اگر آپ کسی مرد سے کریں تو وہ آپ دیکھیں گے وہ سسٹین کرے گا, چاہے وہ جتنی بھی اس کی جذباتی ایفلیشن ہو. عورت کے اندر ایک چیز ہے کہ ایک رقیق القلب ہوتی ہے, اس کی ویسے ایک بہت بڑی خوبی بھی ہے. اس لیے آپ دیکھیں عورتیں جب خدا کی طرف آتی ہیں نا تو وہ مردوں کی نسبت بیسٹ پرفارمر ہوتی ہیں. ڈر بھی جاتی ہے, باغی بھی زیادہ ہیں, لیکن اگر آپ ان کو ڈرائیں تو ڈر بھی زیادہ جاتی ہیں. دیکھیں نا ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے کام کر کے دکھایا نا عورتوں میں, ایک عورت نے ہزاروں عورتوں کی کایا قلب کر دی ہے نا. تو عورتوں کے اندر یعنی اس حوالے سے کمزوری بلٹ ان موجود ہے کہ وہ یعنی اپنا مدعا صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پاتی. لیکن جو ظاہر ہے کہ جن کی زبان, جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی صلاحیت دی ہے, وہ ایک یونیک اوورال بات ہو رہی ہے. لیکن قرآن نے اس کی کوئی نعوذ باللہ تذلیل نہیں کی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو الزامی جواب کے طور پہ کہا ہے کہ تم ان عورت ذات سے نفرت کرتے ہو اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف وہ عورتیں منسوب کرتے ہو, خدا کو تم نے اس درجے پہ مانا ہوا ہے, نعوذ باللہ. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا, اور انہوں نے ٹھہرا لیا ہے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں. أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ, کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت یہ اس وقت گواہ تھے, ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کی اسپیشیز تخلیق کی ہے. تو یاد رکھیں فرشتے نہ عورت ہے نہ مرد ہے, ان کی اسپیشیز ہے نہیں ہے. اسپیشیز تو باقی مخلوقات میں, جینڈر کا مسئلہ باقی مخلوقات کا ہے, فرشتوں میں جینڈر ہے ہی نہیں ہے. وہ نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مخنث ہیں, یعنی ان میں جینڈر ہے ہی نہیں. یہ اللہ نے ان کو ایسا مخلوق بنایا. سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ, ان کی لکھی جا رہی ہیں یہ گواہیاں اور ان سے باس پرس ہوگی. جو کچھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقائد انہوں نے پروپیگیٹ کیے, اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں, چھوڑوں گا نہیں, باس پرس ہوگی قیامت والے دن. اگر دنیا میں ڈھیل بھی مل رہی ہے, آخرت میں تو ضرور ہوگی. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ, وہ کافر کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوجتے فرشتوں کو,
ان کے جو بت بنائے تھے، لات منات فرشتوں کے بت بنائے تھے، اب اللہ پہ ڈال رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تو، یہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے دعا کرو جی اللہ ہدایت دے دے. آج تک میں نے نہیں سنا کسی بندے نے کہا ہو کہ دعا کرو میں بس روٹی کھان چلے میں کھا ہی لواں، کیونکہ وہ آپ نے کھانی ہوتی ہے. دعا کریو میں ذرا واش روم تک چلے میں صحیح طریقے سے فارغ ہو کے آ جاؤں، کیونکہ کرنا ہی ہوتا ہے. جب ہدایت کی باری آتی ہے، خدا کو رسپانس کرنے کی باری آتی ہے، وہ کہتے ہیں دعا کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ انہوں نے بہانے بنائے ہوئے، کہتے ہیں اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دیتا. ما لہم بذالک من علم، ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے، بغیر علم کے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. انہم الا یخرسون، بلکہ یہ تو قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، خام خواہ مطلب ایک لیم ایکسکیوزز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے قرآن کے نزول سے پہلے ان کو کوئی ایسی کتاب دی ہوئی تھی جس کو انہوں نے بڑا مضبوطی سے پکڑا اور اس میں سے یہ عقائد بنا رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ سارے فرسودہ عقائد یہ خود سے انہوں نے بنا لی ہیں، کوئی اللہ نے تو نہیں کتاب ان کو نہیں دی ہوئی. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور ہم نے بل قالوا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس دین کے اوپر پایا ہے. عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پہ پایا اور ظاہر ہے ہم بھی ان کی اولاد تھے، ہم نے اسی راستے پہ چلنا تھا. شروع تو ساڑھے ماں پیوں نے کدے رفع الدین کیتا نہیں تو اسی بھی نہیں کرنا، تو دکھاندے رہو دیسا. یہ وہی چیز ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی دین کے اوپر پایا، ہم تو شروع سے ہی ایسا کرتے ہیں، چینج نہیں ہونا. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اے نبی علیہ السلام اسی طریقے سے جب ہم نے آپ کو بھیجا، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی کسی بستی کی طرف بھیجے، من نذیر ڈر سنانے والے، الا قال مترفوها، تو وہاں کے جو عیش پرست لوگ تھے، عیاشی کرنے والے لوگ، جو ایلیٹ کلاس تھی، ظاہر انہوں نے نبیوں کے مخالف ہونا ہے، وہ کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پہ پایا ہے اور ہم اپنے بزرگوں کی پیروی کرنے والے ہیں. ظاہر ہے جب بھی چینج آئے گی نا تو چینج غریبوں کو تو سوٹ کرتی ہے، کہ وہ غریب بیچارے پہلے ہی پیس رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے اب تبدیلی آ جائے، تبدیلی پھر بھی کوئی نہیں آتی ہے. البتہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا وہ تو ہر تبدیلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ساڑھی نہ تبدیلی آ جائے، ٹھیک ہوگا، اس لیے ان کو تبدیلی سے نا ڈر لاحق ہوتا ہے ہر وقت. یہ ہمیشہ سے مینٹلٹی، آج بھی آپ دیکھ لیں نا، اب یہ نئی گورنمنٹ آ رہی ہے نا، آپ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ایک پوری تقریریں ہیں، وہ اگلے دن مجھے بڑی خوشی ہوئی، احمد میر صاحب نے کیپٹل ٹاک کے اندر نا 2002 سے لے کے 2018 تک جو عمران خان صاحب مختلف پروگراموں میں دعوے کرتے رہے نا، وہ سارے انہوں نے مینیجیبل فارم میں نا 1 گھنٹے کے اندر دکھا دیے. میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی خدمت کی ہے قوم کی بھی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ نیکی کی ہے، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ آپ نے 18 سالوں میں یہ دعوے کیے تھے سر، اب وقت آ گیا، اب آپ تو ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب ان کو کوئی تلاش نہیں کرنا پڑے گا. میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ احمد میر کا پروگرام لگا کے دیکھ لیں، جو کچھ آپ کہتے رہے نا، آپ سے کہلوایا نہیں گیا گن پوائنٹ پہ، جو آپ کہتے رہے ہیں کہ جوڈیشری آزاد ہونی چاہیے اور غریب اور امیر کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے اور صرف عام غریب لوگوں سے ٹیکس نہیں لینا چاہیے، بڑے مگر مچھوں سے ٹیکس لینے چاہیے. تو سر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو مگر مچھ اتنے پھیلے ہوئے ہیں آپ کے دائیں بائیں، آپ ان مگر مچھوں سے کتنے ٹیکس وصول کرتے ہیں بجائے غریب لوگوں سے ٹیکس لینے کے. تو اب وقت آ گیا، تو اب اس میں جب تبدیلی کا نعرہ آئے گا نا تو سب سے پہلے غریب، ہم تو خوش ہیں کہ چلو یار تبدیلی آنی چاہیے، لیکن جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور وہ بینیفیشری ہیں اس پورے سسٹم کے، وہ تبدیلی سے ان کے کان کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ دیکھیں نبیوں کے مخالفین بھی اب آپ دیکھیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو ان کے آسودہ حال لوگ تھے نا، اعلی مترفوہا، جو سب سے اوپر درجے کے لوگ تھے نا وہاں پہ ایلیٹ کلاس، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں اس تبدیلی کو، ہم تو شروع سے ایسے ہی کرتے ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کی پیروی کریں گے. اور اب بھی یعنی اسی طریقے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، 14 اگست بھی آنے والی ہے 2 دن بعد، آج 12 اگست 2018 ہے، ہمارے ملک کے حق میں بہتری ہو، آمین. قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تو وہ وقت کا پیغمبر پھر ان سے کہتا تھا اگر میں لے آؤں تمہارے پاس ایسی چیز جو تمہارے آباء و اجداد سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو، اس سے بڑھ کر بہتر ہو، تب بھی تم اس کی پیروی نہیں کرو گے.
قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو جواباً کہتے تھے تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہم پہلے ہی انکار کرتے ہیں اس کا، چاہے تم کوئی اچھی بات بھی لے آؤ نا ہم نے نہیں ماننی۔ ابھی بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ جتنے مرضی اچھے بن جائیں، آپ جتنی مرضی اچھی بات کریں، ہم نے آپ کی مخالفت کرنی کرنی۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ یعنی جب آپ ٹاک شوز دیکھیں، سیاسی لیڈر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ریپریزنٹیٹو، ایک ریپریزنٹیٹو دوسرے پارٹی کے ہیڈ کی جب فاش غلطی بھی واضح کر دیتا ہے، وہ اس کو بھی ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ کوئی بندہ بیٹھ کے کہ ہاں یہ آپ نے بہت معقول بات کی ہے، میرے لیڈر نے بڑا پیڑا کام کیتا ہے، لیکن آپ ان کے باقی اچھے کام بھی تو دیکھیں نا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن وہ اس برے کام کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں نبیوں کے مخالفین جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے، وہ کہتے تھے چاہے تمہارے پاس کوئی ایسی بات بھی آ گئی ہے جو ہمارے آباء اجداد سے زیادہ بہتر ہے، ہم تب بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ تو وہی ہے نا کہ میں نہ مانوں۔ فانتقمنا منہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا ہی برا انجام ہوا جو جھٹلایا کرتے تھے۔ اب ٹیسٹ بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کا ذکر خیر شروع کیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ جب وہ اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ یہ چند آیات ہیں، اس کو کور کر دیتے ہیں، باقی پھر ٹاپک اگلی دفعہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، دیکھو میں تو بیزار ہوں ان ہستیوں کی عبادت سے جن کو تم پوج رہے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بجز اس خدا کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرے گا۔ میں ایک خدا کا ماننے والا ہوں، میں ان بتوں کی عبادت سے اعلان برات کرتا ہوں۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور آپ نے بنا دیا کلمہ توحید کو باقی رہنے والی بات اپنی اولاد میں تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ دیکھ لیں نا ان کے آگے پوتے کا پھر ذکر آتا ہے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے اینڈ پہ، کہ انہوں نے اپنے 12 بیٹوں کو جمع کیا اپنے موت کے وقت اور کہا بتاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان کا اس اللہ کی، اکیلا اللہ جو آپ کا، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم کا، اسحاق کا، اسماعیل کا رب ہے، جو اکیلا رب ہے۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے لطف اندوز ہونے دیا ان کے آباء و اجداد کو یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق اور کو کھول کر بیان کرنے والا رسول۔ یعنی یہ مشرکین عرب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، ابراہیمی دین پہ نہیں تھے، سوائے چند ایک لوگوں کے، اولاد تھے ابراہیم علیہ السلام کی، ان کو پتا تھا ہمارے پرک ابراہیم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کی جب نسلیں گزری، ابراہیم کا نام باقی رہ گیا لیکن تعلیمات باقی نہیں رہیں، حتیٰ کہ پھر ہم نے اپنے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں مبعوث کیا روشن دلائل کے ساتھ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے پاس آ گیا حق لے کر ہمارا پیغمبر، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، ہم اس کے منکر ہوتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا ان دو بڑی بستیوں میں سے کسی اعلیٰ درجے کے انسان کے اوپر۔ بڑی بستیاں کون سی؟ مکہ اور طائف، ان میں رہنے والے جو ایلیٹ کلاس، جو امیر طبقہ ہے، ان میں سے اللہ نے کوئی نبی کیوں نہیں چوز کیا؟ اس میں اشارہ جو ہے وہ ولید ابن مغیرہ کی طرف تھا، جو خالد ابن ولید کے والد تھے، یعنی وہ بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان بستیوں میں سے ایک یتیم کو ہی اللہ نے چوز کرنا تھا پیغمبری کے لیے، اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ان کو کیوں نہیں چوز کیا؟ جواب سنیں، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ بانٹیں گے اپنے رب کی رحمت کو؟ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اللہ نے کسے پیغمبر بنانا ہے؟ اللہ کی مرضی امیین میں کسی کو رسول بنا کے اٹھا دے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے خود تقسیم کیا ان کے درمیان سامان زیست کو اس دنیاوی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور بعض کے درجے بعض کے اوپر بعض معاملات میں بلند کی ہیں، لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ کسی کو اگر مزدور بنایا ہے، کسی کو سیٹھ بنایا ہے، اگر سارے سیٹھ ہوں گے تو پھر مکان کس نے بنانا تھا؟ مزدور ہی کوئی نہیں ملنا تھا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے
ڈفرینسز رکھیں گے اس لیے تاکہ بعض ایک دوسرے کا کام کر سکیں. دیکھیں اگر بھینس پالنے والے لوگ نہ ہوں تو ہمیں دودھ کون دے گا؟ ہر بندے کو اپنی بھینس پالنی پڑ جائے تو یہ ہر بندہ تو یہ نہیں افورڈ کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے کے لوگ پیدا کیے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے وہ کام آ سکیں. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. یعنی اللہ کی رحمت کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی شناخت ہو جائے، قیامت والے دن اللہ کے حضور کامیابی ہو جائے اور ہمیشہ کی جنت انسان کا مقدر ہوں. یہ ہے اصل اللہ کی رحمت جس کے حصول کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ دنیاوی سٹیٹس میں آگے بڑھنے کی وہ کوشش ضرور کریں، لیکن اصل کوشش جو ہے وہ آخرت کی. آخرت کی کاسٹ کے اوپر دنیا میں کوئی اچیومنٹ نہ ہو. ہاں دنیا کی کاسٹ میں اگر آخرت مل جاتی ہے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ہمیشہ کی کامیابیاں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.